لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق الله العلي العظيم. اللہ رب العالمین جل شانہ کے پاک کلام سے ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ مختصراً تلاوت کیا. اس گفتگو سے قبل حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. آج موضوع گفتگو غزوہ احد کے شہداء کے حوالے سے ہے، اور غزوہ احد کے شہداء کی قربانیاں اتنی بلند ہیں کہ جب تک ان پر نظر نہ رکھی جائے دین کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا. اور ہر طرح کے بگڑے ہوئے حالات صرف اسی صورت میں ٹھیک ہوں گے جب ہم ان خلفاء اور ان شہداء اور مجاہدین اور نوح علیہ السلام کے غزوات کو اور غزوہ احد کو جب تک اچھی طرح نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، ہمیں زندگی کا سلیقہ بالکل نہیں آئے گا. علامہ اقبال علیہ رحمہ نے ایک شعر میں بہت کچھ کہا. اس کو سمجھنے پھر انسان کی بہت بڑی رہنمائی ہو جاتی ہے. ان کا ایک شعر ہے: بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم نہیں چاہیے. آہو کسے کہتے ہیں؟ آہو کہتے ہیں ہرن. اور ہرن کو جب اپنا گھر بھول جائے وہ پھر تیز دوڑتا ہے، کبھی ادھر دوڑتا پھر آگے جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو میرا گھر نہیں. پھر وہ دوسری طرف چلتا ہے، پھر تیزی سے دوڑتا ہے، دور جا کے پھر رک جائے گا پریشانی میں کہ میرا گھر نہیں. تو مختلف سمتوں میں ایسا ہرن جس کو اپنا گھر یاد نہ ہو وہ تیز دوڑے گا لیکن گھر نہیں ملے گا. ایسے ہرن کو کہتے ہیں بھٹکے ہوئے آگ. تو مسلم معاشرہ اس وقت علامہ اقبال علیہ رحمہ کا دور کہ مسلمان اپنے مرکز سے ہٹ گیا، جہاں اس کو پہنچنا تھا وہ منظر ہی اس کو پتہ نہیں. تو اب اس کی مثال اس وقت بھی اس بھٹکے بھولے ہوئے ہرن کی طرح ہے کہ کوشش بہت ہو رہی ہے، منزل نہیں مل رہی. تو یہ منزل کب ملے گی؟ وہ علامہ کی دعا ہے کہ مالک
بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلے۔ جب مسلمان سچے دل سے اپنا رخ حضور کی طرف کرے گا اور کوشش کرے گا، قدم اٹھائے گا، اپنا قبلہ بدلے گا، ادھر ادھر نہیں، مجھے گنبد خضرا میں دیکھنا، تو پھر یہ اپنے منزل کی سمت تیزی سے جائے گا۔ ہم نے جب یہ شعر پڑھا تو آج کا یہ موضوع سمجھ آیا، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اور اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا ہے۔ یہ جو انسان کا نفس ہے، یہ مادی دنیا میں عاشق ہو چکا، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے، یہ اس مادیت پرستی میں اس قدر مستقل ہو چکا کہ یہ ادھر کا سوچتا بھی نہیں ہے، جانا تو دور کی بات۔ جس کو دوسرے شعر میں کہا، عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری نے کہ تجھے فکر باش، کہ تجھے کچن کی چلانے میں اور روٹی کے کمانے میں اس دور نے اتنا پریشان کر دیا کہ تو اس کی فکر میں اتنا مصروف ہو چکا، اتنا غرق ہو چکا کہ تجھے کچھ نہیں پتا۔ اس نے تیری روح قبض کر لیا اور تجھے اپنی منزل بھی بلا دی۔ تو آئیے سوئے حرم چلتے ہیں، حرم نبوی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک تو عمرہ کرنا، وہ بھی حرم نبوی میں جانا ہوتا ہے، وہ 100 عمرے کرنے، وہ ثواب ہے، وہ تو ثواب ہے، وہ محبت ہے، لیکن حرم نبوی کی طرف اصل یہ ہے اس محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پر۔ تو جب ہم اس حوالے سے دین کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے اتنی مہنگا دین خریدا اور قربانیاں دی، اور ہم ان کو پڑھنے سے بھی دور چلے گئے۔ ہم نے ان کو پڑھنا، ان غزوات کا مطالعہ کرنا ہماری ترجیحات کے کوئی، ہماری ترجیحات اور ہوگی۔ تو میں آج غزوہ احد کے حوالے سے اس وقت کے حالات اور صحابہ کرام جس عظمت سے، جس کمٹمنٹ سے اور جس ڈٹرمینیشن کے ساتھ، جس جرأت کے ساتھ ان 70 صحابہ نے شہادتیں پیش کی، میں آج ان کا ذکر خیر اپنے لیے، آپ کے لیے سعادت اور صلح کا ذریعہ سمجھتے ہوئے ذکر کرتا ہوں۔ غزوہ احد کیوں، کب اور کیسے ہوا، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ غزوہ احد کیوں، کب اور کیسے ہوا، یہ سوال ہے۔ کیوں ہوا؟ ہم جانتے ہیں کہ 2 ہجری میں، یعنی ابھی حضور علیہ السلام کی ہجرت کا دوسرا سال تھا کہ بدر کا، غزوہ بدر کا واقعہ ہوا، جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان کہا۔ رمضان المبارک میں 313 اٹھے تھے، انہوں نے ابو جہل جیسے فرعون کو قتل کیا، 70 کافروں کو مارا، قتل کیا، 70 کو قیدی کیا۔ ان کو اس قدر ذلت کی شکست ہوئی تھی کافروں کو، پورے مکہ کے قریش گھر گھر مال سب بچ کے لاوا پک رہا تھا۔ جوش انتقام کے دلوں میں تھی کہ ہم 900 950 لوگ، یہ 300
کیا ہوگا؟ تو غزوہ بدر میں قتل ہونے والے کافروں کا انتقام لینا یہ وجہ ہے، اور وہ ہر صورت میں پوری تیاری کے ساتھ 3000 ان کی تعداد، جس میں 15 عورتیں بھی گئی تھی، باقی ساز و سامان 3000 اونٹ. اور کب ہوا؟ 2 کو بدر ہوا، 3 ہجری کو غزوہ احد ہوا. بس وہ روانہ ہو کر احد کے قریب پہنچے. اس سے قبل حضور علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ وہ آ رہے ہیں. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مشکل حالات میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اکٹھا کیا، مہاجرین صحابہ کو اور انصار صحابہ کو اکٹھا کیا، ان کو صورتحال ان کے سامنے رکھی. وہ 3000 آ رہے ہیں، جنگ کے لیے. میرے آقا علیہ السلام نے ان سب سے مشاورت فرمائی، جس طرح غزوہ بدر میں مشورہ کیا تھا. صحابہ کرام علیہ الرضوان سے مشورہ کیا کہ بتاؤ جنگ مدینہ کے اندر لڑیں، اپنے بچوں کو اور ان کو محفوظ کر کے اسی میں رہ کر ان کا دفاع کریں، یا مدینہ پاک سے باہر نکل کر میدان میں ان کا مقابلہ کریں. مشورہ کو امت کو یہ درس بھی دے دیا قیامت تک کہ میں نبیوں کا امام ہو کر مشورہ کر رہا ہوں. اور حضرت شیخ نے مدارج میں لکھا کہ اللہ نے عقل و دانائی کے 10 حصے کیے، عقل و شعور کے، سمجھ کے، وزڈم کے، بصیرت کے. اللہ نے پوری عقل کے 10 حصے کیے، ایک حصہ ساری مخلوق میں بانٹا اور 9 حصے حضور کو عطا فرمایا. اس قدر وہ محبوب سمجھ رکھنے والے جن پر اللہ کی وحی اتر رہی ہے، میرے آقا صحابہ سے مشورہ کر یہ ہمارے لیے تا قیامت ایک لیسن ہے، سبق. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور علیہ السلام یہ تجویز جب سنی تو 2 رائے ہو گئی. بزرگ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر دفاع کیا جائے، لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے، ان کی رائے ڈیفرنٹ تھی. اس لیے اگر بچے آپ کے نوجوان آپ کو اچھی رائے دیں، ان پر ناراض نہیں ہونا. میں جو کہہ رہے ہیں میں نہیں، اگر کوئی چھوٹا بھی اچھی بات کر رہا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی رائے سن کر آقا علیہ السلام نے انہی نوجوانوں کی رائے کو ترجیح دے کر فیصلہ فرمایا کہ مدینہ سے باہر نکل کر ان کفار کا مقابلہ کریں. خود زرہ پہن کر، امامہ باندھ کر، نیزہ ہاتھ میں لیے باہر تشریف لائے. اللہ اکبر. جب سفر اور ہماری تعداد سے صحابہ کرام کی 1000 تھا، ایک خاص مقام پر منافقین ہمیشہ ہر جگہ نقصان پہنچایا. یہ بہت بڑا نقطہ ہے، ہر دور میں منافق ہوا کرتے ہیں. ایک خاص مقام پر عبداللہ بن ابی کے اتنے بھی پیروکار تھے منافق،
ان کی تعداد 300 تھی. خاص مقام پر وہ ناراض ہو گئے. جی میرا مشورہ نہیں مانا گیا، ہماری رائے حضور نے نہیں مانی، اپنی مرضی کر کے باہر نکل پڑے، لہذا ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے. وہ 300 منافقین حضور علیہ السلام سے الگ ہو گئے، پھر 700 بچ گئے. 700 صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ہمراہ مدینہ پاک سے روانہ ہوئے. 3 میل کا فاصلہ تھا. چنانچہ نبی کریم علیہ السلام 15 شوال 3 ہجری بروز ہفتہ نبی کریم علیہ السلام نے احد کے قریب، احد پہاڑ کے قریب نبی کریم علیہ السلام نے وہاں تشریف لائے. حضرت بلال نے فجر کی اذان دی. اور کرے حضرت بلال نے فجر کی اذان دی اور نبی کریم علیہ السلام نے نماز پڑھی. نماز فجر کے بعد پھر حضور علیہ السلام نے ان سب صحابہ کرام کی مورچہ بندی کا آغاز کیا. آپ کو یہ پہلے ہم بتا چکے، حضور علیہ السلام نے میدان کا سارا جب معائنہ فرمایا تو ایک خاص پوائنٹ تھا جہاں سے حملے کا یقینی خطرہ تھا. 50 صحابہ کرام جو تیر اندازی میں ماہر تھے، پھر ان میں ایک سربراہ مقرر کیا. یہ حضور کی مینجمنٹ پر پی ایچ ڈی ہونی چاہیے، ڈسپلن اور مینجمنٹ نبوی پر ریسرچ کی ضرورت ہے. اللہ حکمت دے، اس پر تحقیق کریں گے. موضوع مینجمنٹ، جس کی مینجمنٹ بہتر ہوگی بلندیوں پر ہو جائے گا. ان 700 میں سے 50 صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر اپوائنٹ کیا، مقرر فرمایا اور انہیں تاکید 50 کا ایک ہیڈ مقرر کیا جن کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ. انہیں مقرر فرمایا کہ تم نے اس پوائنٹ کو، جگہ کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، کیونکہ خطرہ تھا وہاں سے. اللہ چنانچہ برادران اس طرح سب کی تعیناتی کر کے حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں موجود. امت کو بتایا ہی نہیں جاتا، اس لیے ہم ڈرتے ہیں لڑائی سے. دین کی خاطر مسجد چنا جو بم پھٹ جائے گا، ہمیں خوف دلایا جائے. ہم اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ہم نے حضور پاک کو پڑھا ہی نہیں، ہم نے صحابہ کو غزوات کو نہیں پڑھا. حضور سید اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. جنگ کا آغاز کیسے ہوا، یہ تیسرا نقطہ. یہاں ایک اہم بات آپ کی نظر میں رکھیں کہ بچوں کو سکھاؤ، کہ ہم بچوں کو بتائیں، خود پڑھیں. 15 عورتیں یہ آغاز ہو رہا، 15 عورتیں آگے بڑھی، ان کے ہاتھ میں دفت اور عربی زبان میں اپنے کافروں کے جو بڑے بڑے ان کے 3000 ان کی تعداد تھی، ان میں بڑے بڑے جنگجو تھے. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وہ عورتیں آگے بڑھی اور وہ یہ پڑھ رہی تھی شعر: نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق. ظاہر ہے ان کو ایک تفوق تھا،
انہیں اپنے قریش ہونے پر احساس تھا. انہوں نے وہ عورتیں اسی بلندی کا اور فخر کا اور غرور کا، وہ عورتیں اپنے جنگجو حضرات کا حوصلہ بڑھانے لگیں. یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے آئیں کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، ہم آسمان کے تاروں کی بیٹیاں ہیں. مراد ہم اونچے خاندان کی بیٹیاں ہیں. نقشی عالم ہمارے اور ہم قالینوں پر چلتی ہیں، عام فرش پر نہیں. ہم طبقہ امراء سے ہمارا تعلق ہے. آگے بھی ان کو حوصلہ افزائی کے طور پر انسینٹیو دیا کہ تم لڑو گے تو تمہیں یہ ملے گا، ہم تمہیں انعام دیں گے. بڑا یہ آغاز ہوا. ادھر 700 ادھر 3000. اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں تشریف فرما. اگر خالی تسبیحاں پڑھنے سے کامیابیاں ملتی تو حضور یاسین پڑھتے رہتے. چلو صحابہ یاسین پڑھو، آپ بھی کافر چلے جا رہے. نہیں، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حبیب کریم خود کھڑے ہیں. اس وقت جنگ کا جو دستور تھا وہ یہ تھا کہ پہلے انفرادی مقابلہ ہوتا تھا، ایک ادھر سے ایک ادھر سے. کفار کا علم بردار ابو طلحہ، اللہ یقین کر لیں میں پورے 6 دن پڑھتا رہا. اللہ پاک ہماری اس کوشش کو، ہمارے اخلاص کو قبول فرمائے. وہ ظاہر ہے 3000 کو لیڈ کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا. وہ آگے آیا اور اس کے غرور کا اندازہ لگائیں. اس نے آ کر مسلمانوں کو للکارا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے دوزخ پہنچا دے. تم میں کوئی ایسا ہے جو مجھے قتل کر کے مجھے کہاں پہنچا دے. ظاہر وہ جانتے تھے کہ کافروں میں مرنے کے بعد دوزخ میں جانا ہے. یہ اس کا یہ جملہ تھا، تم میں کون ہے جو مجھے دوزخ میں پہنچا دے. جا میرے ہاتھوں قتل ہو کے خود جنت میں پہنچ. یہ چیلنج 700 صحابہ. اللہ اکبر. جی پھر کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ کمپرومائز کرتے تو غلطی ہو گئی ساڑھے کو. اسی آئندہ جنگ نہیں لڑا گے. نہیں. جب اس نے یہ جملہ کہا اس کے مقابلے میں پھر شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ اٹھے. اس نے کہا میں ہوں. اس پھر آئے شان ہے ان کی جرأت کی سلام کو سلام. آپ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کیا. وہ زمین پر تڑپنے بندہ گزرتی ہے جب بندہ خود بھی کچھ کرے. وہ غرور خواب ہے. اس کا دوسرا بھائی اٹھا. دوسرا اٹھا. اس کا نام یہی تھا، وہ بھی اسی کا بھائی تھا. اس کا نام تھا عثمان بن ابو طلحہ. ظاہر ہے بھائی تڑپ رہا، شکست 3000 کو ہو رہی ہو، بھائی دیکھ رہا ہو
مقابلہ اتنا پیر پر ہو اس کے بھی خون کے کھولنے کا اندازہ نہ لگا سکتے. وہ پھر اٹھا عثمان بن ابو طلحہ سے بھائی آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے برادران شیر خدا نے تو اس کا کام تمام کیا تھا. جب یہ تیزی سے جھپٹا اس کے مقابلہ میں حضور کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اٹھے رضی اللہ. نبی کریم کی میں نے حدیث پڑھی کہ آسمان پر لکھ دیا گیا ہے کہ حضرت حمزہ اللہ کا بھی شیر ہے رسول کا بھی شیر اسد اللہ باز لکھ دیا گیا. ہم تو ڈر گیا ادھر بن گئے کوئی کی بڑھے گا کچھ نہیں. اپنے رب کو یاد کر کے اپنے رسول کو یاد کر کے اس کے مقابلے میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے. بس کہ ان کے یہاں پر شانے پہ میں نے پڑھا اس زور سے انہوں نے اس کو تلوار ماری کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی چیرتے ہوئے کمر تک پہنچ گئی اور وہ تڑپ کر رہ گیا. اور آپ کی زبان سے نکلا انا ابن ساکر عجیب. ظاہر ہے جب اتنی بڑی کامیابی ملتی ہے تو ماں باپ تو پھر یاد آتے ہیں. آپ نے اس احد کے میدان میں جو بلند آواز سے نعرہ لگایا میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا. دونوں ڈھیر ہو گئے. آئیے پھر اب دوسرا مقابلہ شروع ہوا. وہ اجتماعی جنگ شروع ہوئی. الحمدللہ کہ مسلمانوں نے اس میں پورا جوش و خروش دکھایا. ابتدائی فتح جو مسلمانوں کو ہوئی تو پھر ٹوٹ پڑے شاہی ان کافروں پر. بس وہ پھر بھاگے میدان صاف ہو گیا. ابتدا فتح ہو گئی بھاگ گئے. آگے کا ایک نظام ہے بندوں کی تربیت کے لیے کچھ ہوتا رہتا ہے. وہ صحابہ کرام جو 50 اس مقام پر مقرر تھے انہوں نے دیکھا سب نکل گئے چلے گئے بھاگ گئے فتح ہو گئی ہے. ان کو یہ فیصلہ کرنے میں غلطی ہو گئی کہ اب ہمیں چلے جائیں فتح ہو گئی. حالانکہ سرکار نے منع فرمایا. سرکار کی اس حکم کو تھوڑا نہ ماننے کی وجہ سے انہوں نے چند سب نے حضرت عبداللہ بن زبیر وہیں ڈٹے رہے. اس نے وہ جگہ چھوڑ دی. یہ سمجھتی ہزاروں کا لشکر یہ جب وہاں سے نکلا تو بیک سے آیا. اس نے دیکھا تو یہاں تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے ہمیں کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے. انہوں نے دوبارہ سے اسی مقام سے صحابہ کرام پر جب حملہ کیا غیر متوقع ایک حملہ پھر صحابہ پر ہوا. میں اس پر آج آپ کو زیادہ عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے تو پیٹرول ہی اتنے بڑھ چکے کہ اب بندہ سنبھلے کیا. مگر ہمت کی بات میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 3000 ٹوٹ پڑا ہمارے صحابہ کو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے 2 دانت مبارک شہید ہوئے. آپ کا نیچے والا زخمی ہوا. میرے برادران میں اس مشکل گھڑی میں یہ تا قیامت اگر کوئی مسلمان وفا کی تاریخ پڑھنا چاہے گا اگر اس کی قسمت میں ہوگا اگر کوئی عشق و وفا کی تاریخ پڑھنا چاہے تو وہ ان صحابہ کو پڑھے. 70 صحابہ کی شہادت ہوئی. میں ان میں صرف حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے. سرکار نے مکہ سے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ مدینہ منورہ میں دین کی تبلیغ کرو. ان کی تبلیغ سے پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو چکا تھا.
انہوں نے آ کے حضور پاک کے دین کی خدمت، مدینہ میں دین پھیلایا حضور کی ہجرت سے پہلے۔ اور دوسرا میں نے پڑھا کہ ان کی شکل کچھ ان کی شکل اللہ کے رسول سے ملتی تھی۔ میرے برادران، حضرت مصعب بن عمیر عظمت السلام، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا۔ ایک کافر بجلی کی تیزی سے ان پر آیا، تیزی سے آیا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ احد کا میدان ہے، ایئر کنڈیشن مسجد میں تسبیح پڑھنا اور ایئر کنڈیشن مسجد میں ماحول میں تنہائی میں ذکر الہی اور ہے۔ وہ کھڑے، اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ، تیزی سے کافر ابن امیہ آیا، اس نے آپ کے دائیں ہاتھ پہ زور سے تلوار ماری تو ہاتھ پہ کریک نہیں ہوا، فریکچر نہیں ہوا، جس میں آپ رو پڑتے ہیں فریکچر ہو گیا ہڈی کا۔ اس تیزی سے اس نے تلوار دائیں ہاتھ پر ماری کہ وہ آپ کا دائیں بازو کٹ کر زمین پر گر گیا، کٹ کر زمین پر گرا۔ اے برادر، کیا منہ نے دائیں ہاتھ کا جھنڈا گرنے، جھنڈا دین کا گرنے نہیں دیا؟ حضرت شیخ ہے، میں 2-3 کتابیں پڑھی، فوراً انہوں نے اپنے بائیں ہاتھ میں جھنڈا لیا۔ وہ کافر جو آیا تھا اس نے پھر تیزی سے تلوار ماری، بائیں ہاتھ کاٹ کے رکھ دیا۔ کہتے صحابہ نے کیا کیا؟ ہمیں خبر ہی نہیں، داڑیاں ہو گئی، ہم نے غزوات پڑھے ہی نہیں، میں یہ تصویر پڑھ رہا ہوں۔ کون پڑھے گا؟ ہندو پڑھیں گے، سکھ پڑھیں گے؟ اس نے تلوار ماری، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، جھنڈا نہیں گرنے دیا، دونوں بھاگ کٹ گئے۔ ان کٹے ہوئے بازو سے اسلام کا جھنڈا اپنے سینے سے لگا۔ اگلی اس سے بھی بڑی بات، بھاگے نہیں، دوڑے نہیں، گرے نہیں، چیخ و پکار نہیں، ہائے میرا کاروبار، ہائے میرے بچے، ہائے میرا گھر، میں مر گیا، میں نادا چنگا سی نہیں۔ جب بھی ان کو تلوار لگتی، سینے سے جھنڈا ہے، وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ زبان پر جملہ ان کا یہ تھا، میں نے پڑھا کہ یہ آیت ابھی اتری نہیں تھی، اللہ نے ان کی زبان پر پہلے جاری کر آیت اتری نہیں تھی، ایک حصہ اس کا بھی نہیں اترا تھا، حضور پر نہیں اترا تھا۔ ان کو جب بھی تلوار لگتی، سینے پر، سینے سے لگایا ہوا ہے رسول اللہ کے جھنڈے کو۔ اس لیے ہمارے بزرگ ہمیں کہہ گئے کامیابی محمد رسول اللہ کی وفاداری میں، IMF کی وفاداری میں نہیں۔ وہ سینے سے جھنڈا لگایا ہوا، اور جب بھی ان پہ حملہ ہوتا وہ زبان پر کیا کہتے؟ اونچی آواز سے کہتے۔ کیا وہ غزوہ احد کا منظر ہوگا، اس مقام کا منظر کیا ہوگا؟ قرآن پاک کہتا ہے تحدث اخبارہا، قیامت والے دن زمین اپنی خبریں بتائے گی، یوم تحدث اخبارہا، قیامت کے دن یہ زمین ہر ایک کی بات کو بیان کرے گی۔ تو وہ زمین احد کی بتائے گی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے جب بھی حملہ ہوتا
یہ آیت پڑھتے وما محمد الا رسول، کافر سن لو میرا محمد اللہ کا رسول ہے، تم مانو یا نہ مانو، میرے بازو کٹ جائیں، دونوں کٹ گئے، لیکن ان کی آواز سے کہہ رہے تھے وما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، یہ جملہ بعد میں اللہ نے پہلے ان کی زبان پر جاری کر دیا۔ پھر اسی کافر نے تیر مارا، نیچے گرے، شہید ہوئے۔ یہ حضرت موسیٰ بن عمیر تھے۔ میں نے حدیث میں پڑھا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان شہداء احد کو قیامت تک جو بھی سلام کرے گا یہ اس کا جواب دے گا، قیامت۔ اور کیا بات حضرت انس بن نضر کی، ظاہر افراتفری کا عالم تھا برادران، یہ بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے ان صحابہ کو دیکھا، ہاں جب حضرت موسیٰ بن عمیر گرے، کیونکہ کچھ ان کی شکل حضور سے ملتی تھی، کافروں نے شور مچا دیا کہ محمد رسول اللہ شہید، حضور شہید، محمد رسول اللہ شہید ہو گئے، کچھ شکل ملتی تھی۔ تو جب باقی صحابہ کو یہ خبر ملی کہ آقا چلے گئے، تشریف لے گئے، پھر ان کے غم کا، ان کے احوال کا خود آپ سے کر لیں۔ بس میرے برادران، پھر اس موقع پر جن جنہوں نے قربانیاں دی، ہم تا قیامت ان کو یاد کرتے رہیں گے۔ ان میں سیدنا انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کچھ صحابہ نے مایوس ہو کر ہتھیار ہی پھینک دیے۔ انہوں نے پوچھا صحابہ سے، یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جن کے لیے لڑتے تھے، جن کے لیے لڑتے تھے وہ تو شہید ہو گئے۔ اللہ، کیا خیال ہے آپ بھی بیٹھ جاتے؟ علامہ نے فرمایا تھا کعبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، کعبی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان میں، پھر دکانوں میں نہیں نظر آتی، پھر ڈراموں میں نہیں نظر آتی، پھر ان کو عرش بری نظر آتا ہے، فردوس بری نظر آتی ہے، پھر جنت الفردوس کی بہاریں نظر آتی ہیں۔ حضرت انس بن نضر نے جواب یہ دیا کہ جن کہ آپ نے فرمایا اگر وہ واقعی حضور پاک شہید ہو گئے تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ ان کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ پھر زندگی تو تھی انہی کے ساتھ، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، یوں بھی تو کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا، پھر ان کے بغیر زندہ رہ کر کیا کرو گے؟ بس یہ تلوار اٹھائی اور اس تیزی سے بجلی کی طرح کافر میں رس کر کے بس گئے۔ میرے برادران، میں وہ پڑھ کے بار بار پڑھا، میرے بھائی تو نے کیا ان کو جرأتیں دی تھی، کیا ہمتیں دی تھی، کیا حوصلے دیے تھے، اور ان کافروں کے لشکر میں گھس گئے۔ آخری دم تک کافروں کو زخمی کرتے رہے، خود کٹتے رہے، یا تلواریں کھاتے رہے، تیر کھاتے رہے، نیزے سہتے رہے، زخم پہ زخم کھاتے رہے، آخری لمحے تک جوش و جذبہ کے ساتھ گرے اور جام شہادت نوش کیا۔ کافروں نے ان کے کان کاٹے، ناک کاٹی، اعضاء کاٹے اور ان کی لاش کا حلیہ بگاڑ دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی، صحابہ کرام اپنے عزیز و اقارب کو ڈھونڈ رہے تھے، کون کہاں ہے؟ حضرت انس بن نضر کی جسم اور آپ کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ بس میرے برادران، ان کی بہن آئی، حضرت انس بن نضر کی بہن آئی،
اور انہوں نے اپنے بھائی کو انگلیوں سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی ہے۔ میرے برادران، ہمیں آج اسی جذبے کی ضرورت ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، داہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ان شاپ کے کمال کی ہمیں محبت عطا فرمائے۔